اس سال ہماری ریاست میں چونکہ قانون بنا دیا گیا ہے کہ گائے کے ذبیحہ کے سلسلے میں کہ یہ ممنوع ہے، تو ایسی صورت میں ہمارے مسلمان بھائیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ اسی کو قربان کر کے اپنی قربانی کو ادا نہ کریں۔ یہاں بہت سارے آپ کے لیے راستے ہیں کہ آپ بکرا ذبح کر سکتے ہیں، بکری ذبح کر سکتے ہیں، چھیلا ذبح کر سکتے ہیں، چھیلی۔ اور اگر گائے یا بیل یا بھینس اس طرح یا اونٹ ذبح کرنا چاہتے ہیں تو ہماری قریب کی پڑوس کی ریاستیں ہیں، جیسے تمل ناڈو میں، وہاں کوئی ممانعت نہیں ہے، آندھرا وہاں کوئی ممانعت نہیں ہے، اور اسی طرح تلنگانہ ہے اور کیرل ہے، یہ سارے ہمارے ساؤتھ کے اسٹیٹس ہیں، یہاں کسی طرح کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ البتہ صرف ہماری ریاست میں یہاں ممنوع قرار دیا گیا ہے، تو اب یہاں ٹینشن کریٹ کرے بغیر اور یہاں کے قانون کو توڑے بغیر ہم اگر ان بڑے جانوروں کی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو پڑوس کی ریاستوں میں قربانی کر لیں، لیکن یہاں اب لے کے آئے ہیں زبردستی، پھر اس کے بعد پھر گلا شکوا کریں کہ پکڑ لیا اور مار رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس کا اچھا اثر پڑے گا آنے والے دنوں میں۔ خود ہمارے غیر مسلم بھائی بھی کہیں گے بھئی یہ تو کھانے کی چیز ہے، یہ تو ہم نے اس کو بھی مسئلہ بنا لیا ہے، اب آپ اسے شوق سے قربانی کریں، اب اس میں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی آپ کو۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا، بعض اسٹیٹوں میں اس طرح سے ہوا ہے، ہم نے دیکھا ہے، سنا بھی ہے، معلوم بھی کیا ہے۔ اب یہاں انہوں نے اسمبلی میں قانون پاس کیا ہے، تو اس وجہ سے میں مسلمان بھائیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ اسی کی قربانی کرنے کے لیے زبردستی جانوروں کو لے کے آئیں، پھر اس کے بعد اسے باندھیں، اور اس کے بعد یہ جو شرارت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو شرارت کرنے کا موقع فراہم کریں، یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ جتنا ہو سکے اسے پرہیز کر لیں، اگر کرنے کی خواہش ہے تو آپ کے لیے دوسرے راستے بہت سارے ہیں، آپ اس کو اپنائیں اور اس پر عمل کر لیں، آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ مولانا، کہیں نہ کہیں دیکھا گیا ہے تاجروں کو اس کا بہت سارا ایفیکٹ پڑا ہے۔ کئی سارے جو ریت ہوتے ہیں وہ لوگ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ اگر ہماری گائے نہیں بکی ہم کوئی اسی میں روزی کرتے ہیں، ابھی کوئی لینے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، تو وہ لوگ بھی کہیں نہ کہیں تکلیف اٹھا رہے ہیں اور حکومت سے مانگ کر رہے ہیں کہ اس کی پابندی ہٹانے کے لیے۔ بہت مناسب ہے، چونکہ اس پر بیچنے والے اکثر وہ بیشتر کسان ہوتے ہیں اور کسان غیر مسلم ہوتے ہیں زیادہ، تو ایسی صورت میں ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ حکومت سے پرزور مطالبہ کریں، اور یہ تو کھانے کی چیز ہے، اس کو مسئلہ بنانا اور اس پر ایک وواد کھڑا کر دینا مناسب نہیں، چونکہ ہم اسٹیٹ کے لینڈ آف دا لا کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ ورنہ یہاں کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے کہ یہی کاٹیں گے تو قربانی ہوگی ورنہ قربانی نہیں ہوگی، گوشت کھائیں گے تو عید ہوگی ورنہ عید نہیں ہوگی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہاں ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے تو اب یہ بھی ہم کھا سکتے ہیں، دوسرے جانور کو بھی ذبح کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، گزشتہ سال پیوستہ سال باوجود مال ہونے کے، باوجود صحت ہونے کے، بہت سارے لوگ حج کو جا نہیں پائے۔ اب کیا اسی حالت میں اگر وہ انتقال کر گئے تو ان کی جو حج کی فرضیت تھی اس کی وجہ سے پوچھ ہوگی؟ ارے شریعت تو بڑی آسان ہے، شریعت یہ بتاتی ہے کہ ان کے لیے راستہ نہیں تھا، راستہ پرامن نہیں تھا، وہاں پہنچنا ممکن نہیں تھا، اس لیے حج فرض نہیں ہوا۔ تو اب یہاں وہ جانور نہیں ہے، اب آپ کے لیے سہولت نہیں ہے تو آپ چھوڑ دیں۔ ہاں اگر آپ صاحب استطاعت ہیں، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، بکرا آرام سے ذبح کر سکتے ہیں تو آپ بکرا لیں، بکرا ذبح کریں۔ اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو آپ کو شریعت مکلف ہی نہیں بنایا ہے، تو آپ زبردستی اپنے اوپر ڈال کے پھر نہیں ہم اسے ذبح کریں گے، جو ہوتا سو ہوگا، دیکھا جائے گا، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس سے پہلے اگرچہ دیکھا گیا تو کوئی بھی عام مسلمان جو ہے جن کے پاس استطاعت کم بھی ہوتی تھی، 5,000 6,000 7,000 کی رقم میں انہیں بکری وغیرہ ملتی تھی، وہ ذبح کرتے تھے۔ اس مرتبہ بڑے کا جانور بین کرنے کی وجہ سے بہت مہنگائی بڑھ گئی ہے، مہنگے میں آ رہے ہیں، تو ایسے لوگ کیا کریں گے؟ کیا ان کے اوپر کوئی گنجائش ہے شریعت؟ بالکل پڑوس کی ریاست میں گنجائش ہے، یہاں سے حصور کوئی دور نہیں ہے، یہاں سے دوسرے جو شہر ہیں تمل ناڈو کے وہ کوئی دور نہیں، آندھرا کے بھی بہت سارے شہر قریب ہیں، آپ وہاں جائیں ذبح کر کے آ جائیں، اگر اتنا ہی شوق ہو تو کوئی مسئلہ نہیں بنتا آپ کو۔ مولانا حکومت کی طرف سے یہ بھی ہے اگر جانور ہو یا گوشت ہو لے کر جاتے ہوئے پکڑے گئے تو 7 سال کی سزا ہے اور 50,000 سے 5 لاکھ تک کا جرمانہ بھی ہے حکومت کی۔ جی ہاں، یہاں اگر ذبح کر کے
آپ اگر لے کے آتے ہیں تو ایسی صورت میں، اگر وہ آپ آندھرا سے یا تمل ناڈو سے وہاں کی سیل مار کے لے کے آتے ہیں تو آپ کے لیے کوئی جرمانہ بھی نہیں ہے اور کوئی آپ کے لیے پریشانی بھی نہیں ہے۔ تو کیا ہے مولانا آخری میسیج؟ بس میں امت مسلمہ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت ہم کو بہت پھونک کے قدم رکھنا ہے، سمجھداری سے کام کرنا ہے اور حکمت اور دور اندیشی سے کام کرنا ہے۔ بعض دفعے ہماری یہ دور اندیشی حکمت ان غیر مسلم بھائیوں کے اندر ہی ایک جذبہ پیدا کرے گی کہ ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اور یہ بیچارے دیکھیے باوجود اتنے سارے ظلم ہونے کے یہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ اللہ ان کو کھڑا کرے گا اور وہ آگے آئیں گے، ہمارا تعاون کریں گے، ساتھ دیں گے۔ اب میں ہمارے مسلم بھائیوں سے کہنا چاہوں گا کہ زبردستی کر کے کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس کی وجہ سے ہم کو ہی شرمندہ ہونا پڑے۔